دا میسج میڈیا چینل۔ اس چینل پر آپ کو مختلف علماء کرام کے لائیو بیانات، نعتیں، مشاعرے دیکھنے کو ملیں گے۔ اس چینل پر آپ کو مختلف علماء کرام کے اہم اور قیمتی بیانات دیکھنے کو ملیں گے۔ اس چینل پر آپ کو بہت سارے اہم اور قیمتی بیانات کی شارٹ کلپ دیکھنے کو ملے گی۔ اس چینل پر آپ کو روزانہ نئے عنوان پر 1 منٹ کی شارٹ کلپ دیکھنے کو ملے گی۔ ابھی تک اس چینل سے لاکھوں لوگوں نے دینی بیانات دیکھے اور دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ ابھی تک چینل سے نہیں جڑے ہیں تو ابھی دا میسج میڈیا کے تمام سوشل چینلوں سے جڑے، جیسے جوش، موج، انسٹاگرام، فیس بک، یوٹیوب۔ دین کی اہم، قیمتی اور مستند معلومات کے لیے آج ہی دا میسج میڈیا سے جڑے۔ اگر آپ اپنے کسی جلسے یا اجتماع کی معیاری ریکارڈنگ کرانا چاہتے ہیں تو آج ہی ہم سے رابطہ کریں۔ 8309475649۔ اپنے بچوں کے متعلق فکر کرو، اور بالخصوص اس ملک میں جو حالات ہیں ان حالات میں اپنے بچوں کے دین کو، ایمان کو بچانا ہے تو بچوں کی مضبوط دینی تعلیم ہونا ہے۔ تو یا تو بچہ مدرسے میں پڑھنا، یا پھر اگر اسکول رہا تو اسکول مسلمانوں کا رہنا اور مسلمانوں کی فکروں کے ساتھ رہنا، کیونکہ بہت سے اسکول ایسے ہیں تو مسلمانوں کے، مگر مسلمانوں کے دین ایمان کی کوئی فکر نہیں ہے وہاں پہ، صرف بزنس ہی ہے۔ اس واسطے ساری غلط چیزیں جو دوسروں کے اسکول میں ہیں وہ ان کے اسکول میں بھی ہے، تو اس سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مسلمانوں کا اسکول رہنا اور اسکول چلانے والوں کی فکر رہنا کہ مسلمان بچوں کو دین بھی دینا ہے، دینی تعلیم بھی دینا ہے۔ اور اگر نہیں ہیں ہمارے بچے عام اسکولوں میں جا رہے ہیں تو پھر مکتب کی تعلیم بہت مضبوط ہونا، ان کو مکتب کی تعلیم بہت مضبوط ہونا۔ اور جیسا میں بتایا، خالی 10 سورے یاد ہوتے ہی نکال لینا نہیں، بغیر تجوید کے ناظرہ پڑھا لیے بس گل پوشی کر لیے، دعوت کر لیے، خوشی ختم، یہ نہیں کرنا۔ بچوں کو 5 سال 6 سال پابندی سے پڑھانا، تجوید سے قرآن پڑھنا، اردو سیکھنا، کیونکہ اردو دین کا علم حاصل کرنے کا سب سے آسان ذریعہ ہے۔ آج ہمارے بچے اردو سے واقف نہیں ہیں تو جمعہ میں مولانا بیان کرے بھی تو بچوں کو نہیں سمجھ میں آ رہا، پھر دین کا علم کیسا آئے گا؟ تو لہٰذا اپنے بچوں کی دینی تعلیم کی فکر کرو، دنیاوی تعلیم میں بھی اپنے بچوں کو آگے بڑھاؤ، ان کے دین اور ایمان کی حفاظت کے ساتھ، اچھی دینی تعلیم کے ساتھ، اس کے بغیر نہیں۔ اچھی دینی تعلیم مکتب میں کر کے پابندی سے کئی سال پڑھاتے رہنا مستقل بچوں کو، چھٹی نہیں، 6 سال پڑھو، 8 سال پڑھو، مکتب میں پڑھنے دو بچوں کو، علم حاصل کرنے دو، اور اس کے ساتھ آپ دنیاوی تعلیم میں بھی آگے بڑھاؤ۔ مگر دنیاوی تعلیم میں بھی اتنے پیچھے ہیں کہ کچھ پوچھو مت، دنیاوی علم میں بھی پیچھے۔ اب آپ خود آپ کے محلے کا حال دیکھ لو، اپنی جو خالص مسلمانوں کی آبادیاں ہیں دیکھ لو، اب سروے آ رہے ہیں، اعداد و شمار آ رہے ہیں، تفصیلات آ رہی ہیں، مسلمانوں کے کتنے بچے میٹرک تک پہنچتے، آپ بھی دیکھ لو، اپنے اطراف میں اندازہ کر لو، کتنے میٹرک تک پہنچتے۔ بہت بڑی تعداد وہ ہے 5ویں 6ٹھی جماعت تک پڑھ لیے تو بہت ہو گیا، 10ویں تک پہنچنا مشکل ہے۔ 10ویں تک پہنچے بھی تو بہت سے ایسے ہیں وہ چیٹنگ مار کے بڑی مشکل سے پاس ہو رہے ہیں، مطلب علم کچھ بھی نہیں ہے، صلاحیت کچھ بھی نہیں ہے، وہ بہت اوپر نیچے ہو کے ایک ڈگری مل گئی۔ تو کچھ لوگوں کو میٹرک پاس کی ڈگری ملی بہت مشکل سے، اور کچھ کو میٹرک فیل کی ڈگری ملی، میٹرک تک بھی نہیں ہے مسلمان۔ اور میں ہوں حیدرآباد کا ہی، تلنگانہ کا ہی بھائی، ابھی جیسا میں بولا بچپن بھی ہمارا پورا یہیں پیدا ہوئے، حیدرآباد میں گزرا۔ بہت افسوس ہے اپنے حالات پہ، آج مکرم جاں بہادر کا انتقال ہو گیا۔ ہم لوگ ایک خبر سن لیے خبر کی طرح،
مگر ہم کو جب خبر ملی تو ہمارے دل میں ایک تکلیف، ایک احساس، کیونکہ یہ ہماری کھوئی ہوئی عظمت کے جو زخم ہیں، ان زخموں کو یاد دلانے والی چیز۔ ہمارے زخم ہرے ہوتے ہیں، ہم کہاں تھے آج کہاں ہیں۔ کبھی یہ ریاست اور اس کے اطراف کے ایک بڑے رقبے پر ہم حکمران تھے، وہ دور تو ہم نے نہیں دیکھا، ہماری آنکھوں کے سامنے کا نہیں ہے، ہمارے ماں باپ نے دیکھا مگر ہم نے نہیں دیکھا۔ ہم نے جب ہوش سنبھالا تو ہم نے تو یہ ماحول دیکھا جو آج کا ہے۔ مگر اس ماحول میں بھی ہمارے بچپن میں حیدرآباد یہاں پر یہ بابا نگر کیا تھا، یہ تو خالی ویران پڑا ہوا تھا۔ سعید آباد میں تھوڑی آبادی تھی، اطراف میں پورا خالی تھا، لمباڑے رہتے تھے بہت سارے، ابھی بھی رہتے ہیں، ابھی بھی اطراف میں سب ہیں۔ مگر ہمارے بچپن میں یہ تھا، وہ ان کی عورتیں وہ کانچ کے بلے والا لباس پہنتی تھیں 100%، تو لمباڑے صاف نظر آتے تھے کہ یہ لمباڑا قبیلے کے لوگ ہیں۔ میں پوچھتا ہوں، میرے سے بڑے عمر کے لوگ ہیں، میری عمر کے لوگ ہیں، میں بولتا ہوں آپ کے اندازے کے مطابق ہم لوگ جب بچپن میں لمباڑوں کو دیکھتے تھے تو لمباڑوں میں کتنے لوگ پڑھے لکھے رہتے تھے؟ لمباڑوں کا ٹانڈا رہتا تھا، تعمیرات میں کام کرتے تھے، گھروں کے بنانے میں مزدوری کرتے تھے، تو ہمارے اندازے کے مطابق لمباڑوں میں کتنے لوگ پڑھے لکھے رہتے تھے ہوں گے؟ 0% تھا، 0۔ ان کے پورے ٹانڈے میں، ان کے محلے کو ٹانڈا بولتے ہیں، ان کے پورے ٹانڈے میں ایک پڑھا ہوا آدمی نہیں رہتا تھا۔ مگر میرے دوستو، کیا کیا بول کے بولنا پڑ رہا اور کن کے نامہ لے کے بولنا پڑ رہا، مگر کڑوی اور تلخ حقیقتیں ہیں اس لیے بولنا پڑ رہا۔ آج دنیاوی پڑھائی میں لمباڑے ہم سے آگے ہیں، مسلمان لمباڑوں سے پیچھے۔ ابھی آتے ہوئے ساتھی بول رہے تھے پتہ نہیں کہاں سے اتنا پیسہ آ رہا، لوگ اتنا کپڑے خرید رہے ہیں۔ میں بولا وہی یہ معاملہ، پیسہ تو ہے مگر پیسہ کہاں خرچ کرنا ہے اس کی عقل نہیں ہے، اس کا شعور نہیں ہے۔ اپنے بچوں کی تعلیم اپنے پیسے کا سب سے بہترین مصرف اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت ہے، اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت ہے۔ ایسا نہیں کہ بہت سے مسلمانوں کے پاس پیسہ نہیں ہے، بہت سے مسلمان جو بظاہر غریب سمجھے جاتے ہیں ان کے پاس بھی اتنا پیسہ ہے کہ اپنے بچوں کو چاہے تو اچھی تعلیم دلا سکتے، مگر ان کے پاس چھلے کے واسطے پیسہ ہے، چھٹی کے واسطے ہے، مرفا بجانے ہے، باجا بجانے کو ہے، پورے رسومات کرنے کو ہے، مگر فیس دینے کو پیسے نہیں ہیں۔ سب سے بڑے فقیر وہیں بن جاتے آ کے، بچوں کی پڑھائی کے واسطے پیسے نہیں ہیں ان کا، ایگزیبیشن کو جانے کے واسطے ہے، چھلے کے واسطے ہے، چھٹی کے واسطے، سب رسموں کے واسطے ہیں پیسے، مگر بچوں کی تعلیم کے لیے پیسے نہیں ہیں ان کا۔ بہت افسوس کی بات ہے، بہت سوچنا ہے اپنے کو۔ خالی تقریراں جلسے کر کے ڈینگے مار لیے تو کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے۔ اس ملک میں ہمارے حالات روز بروز بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ کیسا سدھریں گے؟ سدھر سکتے حالات کتنے دن میں سدھریں گے؟ 1 الیکشن میں، 2 الیکشن میں، نئے سب نکال دو، یہ بے وقوفوں کے شیخ چلی کے خواباں نکال دو۔ ایک زندگی ہوتی ہے فرد کی، یعنی ایک آدمی کی۔ میری زندگی 60 سے 70 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق، وہ بھی پکی نہیں، پہلے ہے بعد میں کچھ بھی نہیں معلوم۔ یہ فرد کی زندگی ہے، 60 سال 70 سال 80 سال 90 سال ہو گئے تو بہت ہو گئے، 100 ہو گئے تو بس بہت تعجب کی بات ہو گئی۔ لیکن قوموں کی زندگی 60 70 سال کی 100 سال کی نہیں ہوتی۔ قوموں کی زندگی میں 100 سال 50 سال 1 دن 2 دن کی طرح ہوتے ہیں، ہفتے 2 ہفتے کی طرح ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ہم آج ایک جلسہ کریں گے، ایک وہ کریں گے اور 2 سال 4 سال 5 سال کے بعد نقشہ بدل جائے گا۔ یہ
احمقوں کی جنت ہے، اس میں سے نکل جاؤ. ایک طویل جد و جہد کے لیے تیار رہنا ہے، ایک لمبی جد و جہد کے لیے، اور حالات آئیں گے ان کا بھی سامنا کرنا ہے، طوفانوں سے گزرنا ہے، ڈرنا نہیں ہے، ہمت نہیں ہارنا ہے. لٹیں گے پٹیں گے پھر کھڑے ہوں گے. ایسا نہیں کہ کچھ حالات نہیں پیش آئیں گے، پیش آئیں گے حالات، مگر سب سے بڑا نقصان ہمارا اس وقت ہوگا جب ہم ہمت ہاریں گے، جب ہم ڈر جائیں گے. اور اس ملک میں جو ہمارے دشمن ہیں وہ چاہ رہے ہیں وہ ایک نہتے آدمی کو مارتے ہیں، بزدل اور کائر ہیں، کمینے ہیں وہ لوگ جو ایک کمزور آدمی کو پکڑ کے مارتے ہیں. بہادر ہیں، وہ بہادر کرتا ہے ایسا کام، کمینہ کرتا ہے ایسا کام. لیکن وہ اپنی اس حرکت کو ویڈیو میں بند کرتا ہے، خود ہی ویڈیو میں بند کرتا ہے، ویڈیو میں محفوظ کر کے اس کو وائرل کرتا ہے. کیوں کرتا ہے بھائی؟ اس لیے کہ ان کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم ڈر جائیں، ہم ہمت ہار جائیں. اور ایسے ہی فسادات ہوتے ہیں، اس کا اصل مقصد بھی یہی ہوتا ہے، ہماری ہمتیں پست کر دی جائیں. اور بعض اوقات ہم میں سے بعض بچے کیا کرتے ہیں، ری ایکشن میں جا کے گاڑیوں پہ حملہ، اس پہ حملہ ہے. یہ سب بے عقلی کے کام ہے، نہیں کرنا ہے. یہ ایسا کوئی کام نہیں کرنا ہے. ہم کو سمجھ اور عقل سے کام لینا ہے. اس وقت ان چیزوں پہ صبر کرنا ہے، ہم کو ظلم کو برداشت کر لینا ہے، کسی سے انصاف کی امید نہیں رکھنا ہے، لیکن اپنا سفر جاری رکھنا ہے. ہم آئندہ 20 سال 25 سال محنت کریں گے، تب تھوڑے تھوڑے نتیجے نکلنا شروع ہوں گے. منزلیں ڈھونڈتی پھرتی ہیں خود ان کو یوسف، منزلیں ڈھونڈتی پھرتی ہے خود ان کو یوسف، لٹ کے 100 بار بھی جو عزم سفر رکھتے ہیں. عمر انٹرپرائزز ہول سیل کرانہ اینڈ جنرل اسٹور. ہمارے پاس ماہانہ راشن ہول سیل قیمت پر دستیاب ہے. شادی، ولیمہ یا کسی بھی دعوت کے لیے معیاری اور شاندار کوالٹی کے سامان ہول سیل ریٹ پر دستیاب ہے. ہمارا پتہ یاد رکھے، مادانہ پیٹ مارکیٹ نزدیک مسجد محمدیہ. اس نمبرات پر آج ہی کانٹیکٹ کریں. 9700145714 77025705705. عمر انٹرپرائزز ہول سیل کرانہ اینڈ جنرل اسٹور.